پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہے۔ دوسری فوٹیج جو ہے یہ بڑی پینفل ہے میرے خیال میں، پیچھے سے ان کو جو ہے کوئی دھکا دیتا ہے۔ کبوتر کا یہ کہنا ہے ایک اور بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ایک نون لیگی رہنما کے درمیان ایک اہم ملاقات کا انکشاف ہوا ہے۔ جنرل باجوہ کے نمائندے جنرل فیض، پرویز الہی، شجاعت حسین اور ہماری ٹیم کے درمیان مذاکرات میں طے ہوا تھا کہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرائیں گے، لیکن دھرنا ختم ہونے کے بعد پھر وہ مکر گئے۔ عمران خان نے مجھے فون کال کی اور کہا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں اور امریکہ کے مخالف نہیں ہیں مخالف۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی ایسا دن آتا نہیں ہے جس دن خبریں نہ ہوں۔ آپ یقین کیجئے کسی بھی صحافی کے لیے نا یہ بڑا ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ کوئی ایسا دن آئے گا کہ جس دن کوئی خبر نہیں ہوگی، اور جب میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا تو میں کسی چیز کے اوپر نہ تبصرہ، نہ تجزیہ، نہ کسی کی وضاحت، نہ کسی کا بیان، نہ کسی کی مخالفت، میں کیا شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ لیکن پاکستان میں شاید اس طرح ہوتا نہیں ہے، روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی گرفتاری ہوئی ہے۔ بہت بڑا نام ہے میرے نظر میں، پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، چلے میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں۔ تو ان کی گرفتاری ہوئی ہے علی زیدی صاحب کی۔ معاملہ ہے کیا؟ علی زیدی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ بیہائنڈ دا سین معاملہ کیا ہے؟ ہم نے کچھ کبوتر بھیجے، اپنے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ نکلوائی ہیں۔ تو کبوتر کیا لے کر آیا؟ کراچی سے اڑ کے آیا جناب، بڑی دور سے بیچارہ 1250 کلومیٹر کا سفر کیا ہے۔ ہم نے گوگل میپ پہ چیک کیا تھا، 1250 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے۔ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایکچولی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لیکن کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے شامل کر لیں، اس کے بعد میں اس ڈیٹیل کے اوپر جو ہے وہ آتا ہوں۔ ایک تو جناب ملک میں جو جاری مردم شماری ہے اس میں اب 20 اپریل تک جو ہے توسیع کر دی گئی ہے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی میں اس مردم شماری کی تاریخ میں جو ہے وہ توسیع کی گئی ہے، اور ادارہ شماریات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے 122 اضلاع کی مردم شماری جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اور اب تک کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 23 کروڑ 4 لاکھ سے بھی اب تجاوز کر گئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیسے ہمارے پاس ہو نہ ہو، آبادی ہمارے پاس بہت ہے، اور وہ ہم ماشاءاللہ ہر سال اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ پیسے ہمارے کم ہو رہے ہیں، آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، تو بہت مبارک ہو آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کے علاوہ اب ایک اور خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ایک نون لیگی رہنما، ان کے درمیان ایک اہم ملاقات کا انکشاف ہوا ہے۔ جی ہاں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر بندیال اور سابق اٹارنی جنرل اور نون لیگ کے رہنما سلمان اسلم بٹ کے درمیان گزشتہ روز چیف جسٹس کے چیمبرز میں یہ بتایا گیا ہے جی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے صحافی نے اسلم بٹ صاحب سے جب سوال کیا کہ ملاقات کے سلسلے میں ہوئی، تو اس پہ اسلم بٹ صاحب نے جواب دیا کہ جی چیف جسٹس صاحب نے 1-2 مرتبہ ملاقات کے لیے پیغام بھیجا تھا، میں اسلام آباد میں تھا تو چیف جسٹس سے ملنے چلا گیا۔ یہ جو سلمان اسلم بٹ صاحب ہیں یہ نون لیگ کے سابقہ دور میں اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں۔ تو اس وقت جو ایک تناؤ کی صورتحال چل رہی ہے حکومت اور جوڈیشری کے درمیان، اس حوالے سے میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں علی زیدی صاحب کے حوالے سے۔ ظاہری بات آپ سننا چاہیں گے، آپ کو انتظار ہوگا کہ جی کیا معاملہ کیا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو ہے ایکچولی اس کو ٹویٹ کیا کہ علی زیدی صاحب کو جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں علی زیدی صاحب، اور یہ اپنے سٹائل آف کنورسیشن کے حوالے سے یا جس قسم کی تقریریں کرتے ہیں یا ٹاک شوز کرتے ہیں تو ہی از ویری ووکل، ویری اگریسو، اور عام طور پہ جب وہ بیٹھتے ہیں تو جو پہلا نشانہ ہوتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے، کیونکہ آبویسلی ان کا سندھ سے تعلق ہے، تو پہلا نشانہ پیپلز پارٹی ہوتی ہے، اور پھر دوسرا نشانہ شریف خاندان یا نون لیگ جو ہے اس کے بعد آتی ہے۔ لیکن سب سے پہلا فوکس جو ہے وہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی، سندھ گورنمنٹ، یہ سب سے پہلا جو ہے ان کا فوکس ہوتا ہے۔ جب حکومت میں تھے پی ٹی آئی کے دور میں تو پورٹ اینڈ شپنگ جو ہے وہ ان کے پاس ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اب تو اپوزیشن میں جا چکے ہیں، اور اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہوا انہوں نے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر جب یہ ٹویٹ ہوا تو اس کے بعد فوٹیج شیئر ہوئی۔ اب یہ جو پہلی فوٹیج ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے دفتر کی فوٹیج ہے، یہاں پہ پولیس آتی ہے، اور آئی بلیو یہ کسی بلڈنگ کے اوپر کے کسی فلور کے اوپر ہے، غالباً 3-4 فلور لگتا ہے۔ تو وہاں پہ پولیس آتی ہے اور وہ آ کے جو ہے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے، تو ناک کرتے ہیں، تو وہ دوسری سائڈ کے اوپر ان کے آفس کا سٹاف ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ پہلے تو انیشلی اندر نہیں آنے دیتا، لیکن اس کے بعد پولیس والے جو ہیں وہ جو ہے اس کو ٹھڈے مارنا شروع ہو جاتے ہیں دروازے کو، اور الٹیمیٹلی پھر اندر سے اس کو کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ
پہلے ریزسٹ ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن اس کے بعد کھول دیا جاتا ہے. یہ دوسری فوٹیج جو ہے یہ بڑی پینفل ہے میرے خیال میں, اور وہ اس میں یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کو جو ہے وہ پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ علی زیدی صاحب جا تو رہے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سا ریزسٹ کر کے جا رہے ہیں, تو پیچھے سے ان کو جو ہے کوئی دھکا دیتا ہے, اور جب وہ دھکا دیتا ہے تو ان کے ہاتھ سے غالباً مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی موبائل فون تھا جو ان کے ہاتھ سے نیچے گرا ہے, اور وہ اس کو پکڑنے کے لیے بھی پھر آگے بینڈ ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی اس کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں, اور باہر جو ہے وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے بعد ان کو لے جایا جاتا ہے. اب اس کے اندر کچھ پلین کلوتھس کے بھی لوگ جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں ان کی گرفتاری کے دوران. اور اب ہم نے جب اس میں پتہ کروایا کہ ایکچولی یہ معاملہ کیا ہے, تو یہ معاملہ 2013 کا معاملہ ہے, اور 2013 کے اندر جو ہے جو اللیجڈلی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیکس دیے ہوئے تھے جو شاید باؤنس ہو گئے, اور اماؤنٹ اس کی تقریباً کچھ 17 سے 18 کروڑ روپے بنتی ہے. یہ جو ٹرانزیکشنز تھی یہ تقریباً اتنے کی بنتی ہیں. اچھا مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے, اف مائی میموری سروز می رائٹ, یہ معاملہ پہلے بھی ایک دو دفعہ اٹھ چکا ہے یہ معاملہ, اور جو بندہ تھا جو اس معاملے کے اندر مدعی ہے اس نے اس معاملے کو پک بھی کیا تھا, لیکن آبویسلی اس سے پہلے علی زیدی صاحب تو حکومت میں تھے, تو جتنی دیر حکومت میں تھے ان کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا. اور پاکستان میں یہی ہوتا ہے, آپ جتنی دیر حکومت میں ہوتے ہیں آپ سارے لاڈ پیار آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی آپ اپوزیشن کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں تو پھرکی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, بلکہ تیز کیا سپر تیز ہو جاتی ہے. جو چیز سیکنڈ گیئر میں چلنی ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی 5ویں گیئر میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ یہ بھی میں آپ کو ایک فارمولا بتا دوں جو میری ریڈنگ ہے, خاص طور پہ اگر آپ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو ٹی وی کے اوپر آنے والے کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے, اور اس میں اینکر بھی شامل ہیں اس میں صرف سیاستدان نہیں, اس میں اینکر بھی شامل ہیں. ان کے معاملات, ان کے کیسز بھی جو ہیں وہ بڑی جلدی کھل جاتے ہیں. تو ایک یہ معاملہ ہے. اب اس میں ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط گرفتاری ہوئی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے, آئی ول ناٹ کامنٹ آن دیٹ, یہ صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے, آئی ول ناٹ کامنٹ آن دیٹ. میں صرف آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہے. ہاں یہ علی زیدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے سمجھے جاتے ہیں. خاص طور پہ جب سے فیصل واڈا صاحب پی ٹی آئی سندھ سے الگ ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی سے الگ ہوئے ہیں, تو اس کے بعد سے علی زیدی صاحب کی اسپیس جو ہے وہ اور بھی بڑھ گئی. پہلے اتنی نہیں تھی لیکن اب اور بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ علی زیدی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اب آلریڈی یہ ایک علی زیدی یہاں سے, اور ادھر اوپر کے پی والی سائڈ سے علی امین گنڈا پور, وہ بھی آلریڈی گرفتار ہیں, اور ان کو پھر بھکر پولیس بھی جو ہے وہ اٹھا کے لے گئی تھی. تو یہ میرے خیال میں 2 بڑی گرفتاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. اب سننے میں یہ آیا ہے, کبوتر کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کراچی سے ایک اور بڑی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, جو ہمیں اڑتی اڑاتی خبر آئی ہے. نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ ساریاں گلاں تو نہیں دسنی ہے نا, کبوتر کی جان بھی تو ہم نے بچانی ہے. یہی نہ ہو کہ بیچارہ کبوتر جو ہے کہ جی سارا کچھ ہی دستا ہے تو میں واپس بھی تو جانا ہے, یہاں سے بیچارے نے اڑ کے جانا ہوتا ہے, 1250 کلومیٹر کا سفر کر کے اس نے جانا ہوتا ہے. تو دیکھیں اب اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. اب کچھ دیگر خبریں بھی ذرا شامل کر لیں. ایک تو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سیاستدانوں کو ساتھ بٹھانے کی کوششوں میں ان کے حوالے سے ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب جو ہیں ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. تو دونوں سائڈ سے جو ان کی ملاقات ہوئی تھی. اسی خبر کے اندر آپ کو میں ایک اور خبر بھی دے دوں کہ آج سے چند دن پہلے ان کی مجھ سے بھی ملاقات ہوئی تھی ان دونوں سے ملاقات ہوئی ہے, لیکن ان کی مجھ سے بھی ملاقات ہوئی تھی. ہم نے افطاری اکٹھی کی تھی اور ہم کوئی 2-3 گھنٹے آپس میں اکٹھے بیٹھے رہے تھے, بڑی تفصیل سے آف دا ریکارڈ گفتگو ہوئی تھی. اور کیمرہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں تھا کہ کیمرہ بند کرنا پڑے یا آن کرنا پڑے. تو جو موجودہ صورتحال تھی اس کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل سے انہوں نے بات کی, اور جو سب سے انٹرسٹنگ سوال جس کا انہوں نے جواب دیا تھا وہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ الیکشن آپ کے خیال میں اکتوبر میں ہوں گے, تو اس کا جو جواب انہوں نے دیا تھا آف دا ریکارڈ تھا, اس لیے میں نہیں شیئر کروں گا. ہر بات تو نہیں شیئر کر دینی نا. تو سراج الحق صاحب کی بات ہوئی تو ایک اور مولانا صاحب ہیں, ان کی بھی بات کر لیتے ہیں. فضل الرحمان صاحب آج انہوں نے بڑی دھویں دھار قسم کی ایک پریس کانفرنس کی, اور پریس کانفرنس میں ایک تو انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر عدلیہ نے قبضہ کر لیا ہے, آئینی طور پر اختیار تقسیم ہے, پھر کیوں مداخلت کی جا رہی ہے, ہر شعبے میں مداخلت ہوگی تو ہم اسے عدالتی مارشل لاء کہیں گے. پارلیمنٹ قانون منظور کر رہی ہے, ابھی ایکٹ بنا نہیں, چیف جسٹس نے بینچ بنا دیا. انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان انہوں نے عمران خان سے کسی بھی مذاکرات کا امکان جو ہے وہ مسترد کر دیا, اور کہا کہ
عمران خان سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے. ویسے کون غیر ضروری ہے اور کون ضروری ہے، میرے خیال میں اس کا فیصلہ تو عوام کرتے ہیں، کوئی اور سیاستدان نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ سیاست اتنی گر گئی ہے کہ ہم اس سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے. تو یہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا. انہوں نے کہا 2018 میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہی تھی، کیا ہم موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اس ناجائز ظلم و دھاندلی کے جرم کا احتساب کر سکے گی. اچھا، اس کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے مذاکرات کی جو تجویز دی تھی، اس پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا سیاسی فلسفہ ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اسمبلیوں سے مستعفی ہوں اور نئے الیکشن کی طرف جائیں، لیکن پی 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 نے کہا کہ عدم اعتماد لائیں. ہم نے اتفاق کیا، ہماری بات مان لی جاتی تو آج الیکشن ہو چکے ہوتے اور ملک میں کوئی ہجان نہ ہوتا. آج اسی کو ہم بھگت رہے ہیں، وہی مہنگائی آج ہمارے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے. اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ جو واقعہ انہوں نے شیئر کیا ہے، جو پہلی دفعہ میرے خیال میں اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو دھرنا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کے دور حکومت کے دوران اسلام آباد کے باہر جا کے دھرنا دیا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس دھرنے کو اٹھانے کے لیے جنرل باجوہ کے نمائندے جنرل فیض، پرویز الہی، شجاعت حسین اور ہماری ٹیم کے درمیان مذاکرات میں طے ہوا تھا کہ اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کرائیں گے. تاریخ بھی طے ہوئی تھی، لیکن دھرنا ختم ہونے کے بعد پھر وہ مکر گئے. انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اتنی ذمہ دار پوسٹ پر بیٹھنے والے لوگ بھی ایسی کچی باتیں کرتے ہیں. نہ چودھری صاحبان کو آج تک احساس ہے کہ ہم نے زبان دی تھی، ایک وعدہ نہیں. جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی کس بات کو روئیں گے؟ اب ان کے ادارے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بارے میں ان سے خود سوچیں. انہوں نے کہا کہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں گے. اس پورے قومی تصور کو عمران خان کے لیے قربان ہم نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے بات کہی. تو بیسکلی اب آپ اس کے اندر بھی اندازہ لگائیے کہ فضل الرحمان صاحب نے چلیں یہ بات تو شیئر کر دی، لیکن اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ویسے اس وقت جو ہے وہ سب کچھ جمہوریت کے لیے ہو رہا تھا، سب کچھ جمہوریت کے لیے ہو رہا تھا. مذاکرات جو ہے وہ آپ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کر رہے تھے، ہے نا. اگر آپ اتنے جمہوریت پسند تھے تو آپ اس وقت کہتے نا جی میں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کیوں مذاکرات کروں، میں نہیں کروں گا، میں کیوں ان سے بات کروں. تو آپ لوگ جب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو تب بھی آپ لوگ پھر تیار ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. یہ بھی ایک ایشو ہے. خیر، یہ ساری جماعتوں کے ساتھ ہے، کوئی صرف ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی ایک پریشان کن خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تنویر الیاس صاحب جو سابق وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کے پاکستان تحریک انصاف سے، جن کو ابھی نااہل کیا گیا تھا اور ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، تو میں نے آپ کو اس وقت یہ خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے جو نیا امیدوار ہوگا یا اس کو الیکٹ کرنے کے حوالے سے ایک پرابلم آ سکتی ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کو، اور وہ یہ ہے کہ ان کی دھڑے بازی بہت ہے، بہت زیادہ دھڑے بازی ہے آپس میں، بہت گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے. تو ایکسپریس نے میری اس خبر کے اوپر ہی کچھ مزید تفصیلات شیئر کی ہیں. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے 4 دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وزارت عظمیٰ کے لیے کسی نام پر اتفاق کی رائے ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. ناراض اراکین نے مرکزی قیادت کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے. ایت کمال ہے نا، ویسے ایت پی ٹی آئی کمال ہے کہ اوپر سے دیا وہ آرڈر نیچے والوں نے فارغ کرا دیا، اور اپوزیشن سے رابطے انہوں نے شروع کر دیے ماشاءاللہ. بیرسٹر سلطان اور تنویر الیاس گروپ میں مذاکرات ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں، اور وزارت عظمیٰ سے پیچھے ہٹنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. مذاکرات کے عمل میں پی ٹی آئی کے 2 بڑوں میں مبینہ تلخ کلامی بھی ہوئی، جس پر مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا گیا. اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے سادہ اکثریت یعنی 27 ووٹ درکار ہیں. سیاسی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کی تقسیم سے اپوزیشن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اچھا، وہاں پہ جہاں پہ فائدہ پہنچ سکتا ہے وہاں پہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں غلام قادر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا. اپوزیشن کی بھی میں بات کر رہا ہوں، امیدوار کون ہوگا. لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور آزاد کشمیر میں اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر کا کہنا ہے کہ چودھری یاسین وزارت عظمیٰ کے خود ساختہ امیدوار ہیں. تو ہر بندے نے جو ہے نا انہوں نے کہا میں ہی بھائی جان، اب میں نے وزیر اعظم کہو، آج تو میں وزیر اعظم ہوں. اچھا، دوسرا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. امریکی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا گیا ہے امریکی رکن کانگریس بریڈ شرمن کی جانب سے. اچھا، ویسے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کیا بریڈ شرمن سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن خبر آگے بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھے فون کال کی اور کہا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں اور امریکہ کے مخالف نہیں ہیں مخالف.
بھول جاؤ اس امریکی سازش کو، بھول جاؤ اس بیرونی سازش کو، اس رجیم چینج کو، امپورٹڈ حکومت کے الفاظ کو بھول جاؤ، پارو اپنے کانوں سے نکال دو، اپنی زبان سے نکال دو، کبھی بھی یہ لفظ نہیں کہے ہم نے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کی سپریم کورٹ نے الیکشن کروانے کا فیصلہ اس وقت جاری کیا تھا جب میری عمران خان سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا حال ہی میں پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری آزادیوں سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کو لکھے گئے خط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں۔ ٹویٹر اور کچھ جگہوں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو میرا لکھا گیا خط عمران خان کی حمایت میں ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب وہی جس طرح میں نے میرے خیال میں شاید کل یا پرسوں اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ وہ جو 55 جلسے تھے نا، بھول جائیں، سب کچھ بھول جائیں۔ ایتھے ساڑا کپتان جڑا ہے نا، وہ امریکیوں کو فون کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے میں نہیں ہوں، میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، پلیز مجھے ایسا مت کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور بے شک آپ نے میری حکومت گرا دی، بے شک آپ نے گرا دی، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا، خیر ہے۔ آپ نے پاکستان کی مطلب ایک منٹ کے لیے آپ سمجھیے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک سپورٹر ہوں، ایک منٹ کے لیے سمجھیے، تو میں کیا سوچوں گا، میں خان صاحب سال پہلے آپ نے ہمارا دماغ خراب کر دیا تھا بتا کے کہ جناب امریکہ نے یہ کر دیا اور کتنی دیر ہوگا، غلامی نامنظور، اب نہیں ہو سکتا، نیا پاکستان بن گیا ہے، بس آج کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اور اب آپ کہتے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ آپ کا پھڈا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یار کسی دنیا میں آپ نے آج تک کبھی سنا ہے کسی ملک کے حوالے سے کہ جناب یہاں پہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دے ایک باہر کا ملک، اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آپ کا ٹیکنیکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب، ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہونا چاہیے تو وہ تو امریکہ ہونا چاہیے آپ کی تھیوری کے مطابق، وہ تھیوری جو آپ نے دی تھی۔ تو یا تو وہ تھیوری جو تھی وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، جو کہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ بنا رہے ہیں، ہمیں پتا تھا، تو یا پھر اب آپ نے یو ٹرن مار لیا ہے۔ اور یو ٹرن تو آپ کے لیے آبویسلی کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، آپ یو ٹرن تو بڑے آرام سے آپ مار لیتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں۔ تو یہ جناب ایک خبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ ڈیم والے بابا نہیں، ڈیم کا ذکر ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی نے ڈیم فنڈ کی رقوم قومی خزانے میں جمع کروانے کی جناب قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد کھیل داس کوہستانی کراچی سے ان کا تعلق ہے، مائنورٹی یہ رکن ہے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ قرارداد جمع کرائی ہے۔ اس میں کہا ہے جی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عدالتی روایات سے ماورا اور خلاف قانون و ضابطہ نئے ڈیمز اور آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے فنڈز جمع کرنے کا آغاز کیا تھا۔ بینک منافع کے بعد یہ رقم تقریباً بڑھ کر اب 17 ارب روپے ہو چکی ہے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ ڈیم فنڈ میں جمع ہونے والی یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے اور یہ وسائل 2022 کے تباہ کن سیلاب کے متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے بروئے کار لائے جائیں۔ اچھا ویسے آن این ادر نوٹ کھیل داس صاحب کو کوئی جا کے سمجھائے کہ بھائی مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں ایم این ایز اور ایم پی اوز کو نا قراردادیں لانے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے آئیڈیاز تو مت ڈالیں عمران خان صاحب کے ذہن میں۔ انہوں نے کہا بھائی جان ایک جگہ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسری جگہ اکاؤنٹ میں 17 ارب روپے جو پڑا ہوا ہے انہیں تو کٹو، 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینا ہے، یہ 17 ارب وہاں پہ بینک میں پڑا ہوا ہے، اینو کٹو، اس سے کروائیں الیکشن۔ تو مطلب مجھے نہیں پتا یہ کھیل داس صاحب نے جو ہے انہوں نے کسی سے پوچھا کہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم کنگلے ہو گئے ہیں، ساڑھے کو پیسے کوئی نہیں ہے گئے، یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں جی 17 ارب ہو گئے ہیں وہ پیسے، وہ جو ثاقب نثار صاحب نے اکٹھے کیے تھے، تو ثاقب نثار صاحب کے وہ اکٹھے کیے ہوئے پیسے 17 ارب ہو گئے تو جمع کرائیں یہاں پہ، کروائیں الیکشن۔ لیکن ظاہری بات ہے پیسے اسی دینے کوئی نہیں، کیونکہ الیکشن اسی کرانے کوئی نہیں، تو تھی کر لو جو تھی کرنا۔ تو یہ جناب اب تک کا معاملہ ہے۔